نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال، کیا روزے کی حالت کے اندر اگر بھول سے آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ اور کیا آدمی روزہ رکھنے کے بعد اپنی بیوی سے پیار کر سکتا ہے، بوس و کنار کر سکتا ہے؟ اور کیا آدمی میرے دوستو روزے کی حالت میں تیل لگا سکتا ہے، خوشبو سونگھ سکتا ہے یا سرما لگا سکتا ہے؟ یعنی یہ مختصر سے ویڈیو کے اندر بڑے اہم مسائل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو، آپ اس کا جواب جاننا چاہتے ہو تو آپ میرے دوستوں کومنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو۔ تو میرے دوستوں ہم ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے دوستوں، ایک آدمی روزہ رکھ کے بھولے سے کچھ کھا پی لیتا ہے، اس نے کھا لیا پی لیا بھولے سے، تو اس سے میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھولے سے کچھ کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور میرے دوستوں، اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھتا ہے کہ اس آدمی کا روزہ ہے اور وہ کچھ کھا پی رہا ہے، اگر تو میرے دوستوں وہ کھانے پینے والا مضبوط آدمی ہے کہ وہ روزہ رکھے تو اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، مضبوط ہے، تو پھر ایسے آدمی کو یاد دہانی کرانا واجب ہے کہ بھئی تیرا روزہ ہے، تو کیوں کھا رہا ہے؟ اور اگر میرے دوستوں کوئی آدمی کمزور ہے، صحت کے اعتبار سے کمزور ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو پھر ایسے آدمی کو میرے دوستوں یاد نہیں کروانا چاہیے، اس کو کھانے پینے دینا چاہیے، اس کو نہیں یاد کروانا چاہیے کہ بھئی تیرا روزہ ہے۔ اب میرے دوستوں، اگر کوئی آدمی بھولے سے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے، بیوی کے ساتھ سو لیتا ہے، صحبت کر لیتا ہے بھولے سے، پھر یہ ذہن میں رہے بات کہ بھولے سے ہم بستری کر لیتا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر میرے دوستوں اس نے قصدن ایسا کیا ہے، جان بوجھ کر اس نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، تو پھر میرے دوستوں اس سے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور پھر میرے دوستوں اس کا کفارہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ جو روزہ اس کا ٹوٹا ہے، پھر اس کا کفارہ بھی اس کو کرنا پڑے گا۔ میرے دوستوں، اگر کسی شخص نے روزہ رکھ کے دن میں وہ سویا ہے، یا روزہ رکھنے کے بعد آدمی سو جاتا ہے اکثر عموماً، اگر وہ سونے کے بعد اس کو احتلام ہو گیا، یا عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ اس کو کوئی ایسا خواب ہے جس کی وجہ سے غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا، تو ایسی صورتوں کے اندر میرے دوستوں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور میرے دوستوں روزہ رکھنے کی حالت کے اندر کوئی آدمی تیل لگاتا ہے، یا خوشبو سونگتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، یا سرما لگاتا ہے، تو میرے دوستوں پھر بھی اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا، یعنی اس کا روزہ درست ہے۔ اور میرے دوستوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرما لگانے سے کوئی تھوک وغیرہ میں کچھ اس کے اثرات نظر آتے ہیں، تو بھی پریشان نہیں ہونا، ایسی صورت کے اندر بھی میرے دوستوں روزہ خراب نہیں ہوتا، اس کو روزہ ٹھیک رہتا ہے۔ میرے دوستوں، اگر روزہ رکھنے کے بعد آدمی اپنی بیوی کے ساتھ لیٹتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کو چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، اس کو بوس و کنار اس کے ساتھ کرتا ہے، تو میرے دوستوں پھر بھی اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن میرے دوستوں علماء کرام اس میں ایک بڑی اہم بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جوان ہے، اس کو خطرہ ہے کہ یہ جوانی کے جوش میں کہیں یہ آگے یعنی کہ صحبت نہ بیوی سے کر لے، ایسی صورت کے اندر میرے دوستوں میاں بیوی کا آپس میں لپٹنا، پیار کرنا، تو اس میں پھر مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ ایسے جوان آدمی کو پھر اپنی بیوی کے ساتھ لپٹنا چمٹنا یہ درست نہیں ہے۔ میرے دوستوں روزے کی حالت کے اندر آدمی نے منہ وغیرہ کھولا تو کوئی مکھی یا مچھر کوئی ایسی چیز اس کے اندر چلے گئی، حلق سے نیچے بھی اتر گئی، پیٹ میں بھی چلے گئی، تو بھی میرے دوستوں اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ انجانے میں اگر ایسا ہو گیا، انجانے میں اگر ایسا ہوا، کوئی دھواں وغیرہ اس کے اندر چلا گیا اور انجانے میں دھواں اندر چلا گیا، یعنی خود بخود دھواں اندر چلا گیا، تو بھی اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میرے دوستو اگر اس نے قصدن ایسا کیا ہے، جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے، کوئی مکھی وغیرہ اندر نکل گیا ہے یا دھواں وغیرہ اس نے اپنے اندر لیا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر میرے دوستو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے دوستو مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دھونی وغیرہ اپنے پاس رکھتا ہے اور وہ پاس رکھ اس کا دھواں اپنے اندر لیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر میرے دوستو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی حقہ وغیرہ پیتا ہے، حقہ وغیرہ پینے سے بھی میرے دوستو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے دوستو کوئی بھی ایسی خوشبو جس کا دھواں نہ ہو، اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ درست رہتا ہے۔ میرے دوستو ایک آدمی نے سحری کی، سحری کرنے کے بعد کوئی گوشت کا ذرہ کوئی اس کے منہ کے اندر رہ جاتا ہے، یا اور کوئی چیز کھائی جس کا کچھ حصہ اس کے منہ کے اندر رہ جاتا ہے۔ اب یہ اس نے بعد میں یعنی کہ صبح صادق کے بعد، یہ آدمی نماز پڑھنے کے بعد لگاؤ، یہ آدمی دانتوں کا خلال کر رہا ہے، دانتوں کا خلال کرتے ہوئے تو وہ ذرہ اگر منہ سے نکلے ہیں،
अगर तो मेरे दोस्तों इसने वो ज़रा जब खलाल कर तो निकाला तो उसको निकल गया है, खुद ब खुद इसके हलक से नीचे उतर के पेट में चले गए हैं, तो फिर उसकी मेरे दोस्तों मुफ्तियान क्या फरमाते हैं कि उसकी मिकदार देखेंगे। अगर तो उसकी मिकदार चने के बराबर है या चने से कम है, तो फिर तो इसका रोज़ा बच गया, फिर तो यानी इसका रोज़ा सही रहा। लेकिन अगर उसकी मिकदार चने से ज़्यादा है, तो फिर मेरे दोस्तों उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों अगर इसने दांतों का खलाल करते हुए वो चीज़ बाहर निकाल ली, मुंह से बाहर निकाल कर फिर दोबारा उसने खाई है, दोबारा वो चीज़ खाई है, तो फिर मेरे दोस्तों इसका रोज़ा टूट जाएगा। चाहे उसकी मिकदार चने के बराबर हो, चने से कम हो या चने से ज़्यादा हो, जिस सूरत में भी हो मेरे दोस्तों फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा। मेरे दोस्तों रोज़ा रख के एक आदमी अगर थूक निगल लेता है, थूक वगैरह जो उसके मुंह के अंदर ही है, उसको निगलने से भी मेरे दोस्तों रोज़ा नहीं टूटता, चाहे वो जितना भी थूक निगल ले, उससे रोज़ा नहीं टूटता। मेरे दोस्तों सहरी के अंदर एक आदमी कोई चीज़ खाता है, कोई पान वगैरह जैसे आदमी खा ले तो उसके असरात बाद में भी थूक में आते रहते हैं। अगर ऐसी चीज़ कोई भी आदमी खा ले सहरी के अंदर जिसके असरात बाद में भी ज़ाहिर होते रहें, तो मेरे दोस्तों फिर भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इससे रोज़ा दुरुस्त रहता है। तो मेरे दोस्तों ये तो कुछ अहम मसाइल मुख्तसर से वीडियो के अंदर। अगर इसके अलावा कोई आपका मसला हो, मेरे दोस्तों कोई सवाल हो, पूछना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।